چور موشود بھائی، یہ تمہارے یہ بھی چور ہیں، اور تم تو ہو ہی بیچارے چور، تمہارا تو خیر ذکر ہی کیا، میں تمہارے اوپر کیا بولوں، کیونکہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں، منہ نہ کھلواؤ میں۔ ہاں کہہ رہے ہیں تنہا دیوبندی گروہ تھا جو اس تحریک نجدیت کے خلاف بول رہا تھا، اور علماء دیوبند نے یہ فیصلہ کیا کہ وہابیت اور وہابی تحریک کے ساتھ شدت سے مناظرہ کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے، یعنی ہندوستان سے فوج بھیج کر کے مملکت سعودی عربیہ میں شاہ محمد بن عبد الوہاب اور شاہ سعود رحمہم اللہ کے سامنے کھڑا کر کے ان سے جہاد کیا جائے، قبے توڑنے والوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ جہاد کون کرے گا؟ قبے اور مزار پرستی، اس کی سپورٹ میں کون جہاد کرے گا؟ کوئی مشرک ہوگا وہی کرے گا جس کے رگ رگ میں قبر پرستی چھپی ہو، اور جس کے خون کے دوران کے اندر جو ہے شخصیت پرستی اور قبہ پرستی اور مزار پرستی جو ہے دوڑ رہی ہو رگ رگ میں، وہی کرے گا۔ یہ علماء دیوبند نے وہابی تحریک کی تردید پوری قوت اور اظہار حق کے ساتھ بالاخلاص ایسے دلائل اور براہین کے ذریعے فرمائی جس کو عالم اسلام نے سراہا اور قبول کیا۔ کیا سراہا؟ کہتے ہیں وہابی تحریک کو چیلنج کرنے والا گروہ صرف علماء دیوبند ہیں، حجاز مقدس، رسول اکرم کا وطن مقدس، صحابہ کرام کا مسکن متبرک اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی آثار مقدسہ کا بنیادی مرکز ہے۔ عرض حرمین شریفین کے آغوش میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور سابقین کے علاوہ ہزاروں جانثاران رسول اور ہزاروں صحابہ کے مزارات مقدسہ اور آثار اسلامیہ وہاں موجود ہیں۔ انتہا پسند وہابیوں نے، انتہا پسند آج بھی اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور کون کہتا ہے؟ مغربی چمچے، یورپ اور امریکہ کے پٹھو اور اس کے ہاتھوں پر بکے ہوئے غلام انگریزوں کے، وہ اسلام کے مجاہدین کو کیا کہتے ہیں؟ انتہا پسند کہتے ہیں، فنڈامنٹل کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنڈامنٹلسٹ اور شدت پسند کہتے ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہابی انتہا پسندوں نے مقامات مقدسہ اور مزارات کو توڑنا شروع کر دیا۔ مزارات کو توڑنا، گنبدیں بنوا کے رکھو تاکہ دیوبندی ملے آئیں اور وہاں اس کو چومیں، چانٹیں، نظر و نیاز چڑھائیں اور وہاں آ کر کے ڈفلے بجائیں، قوالیاں گوائیں اور وہاں یہ تمام سب چیز کریں جو ہمارے ہندوستان میں یہ کر رہے ہیں۔ علماء دیوبند کا ضمیر مضطرب ہوا قبر پہ ہتھوڑا پڑا جب گنبد پر، تو ہندوستان کے دیوبندی مولویوں کا ضمیر کیا ہوا؟ مضطرب اور بے قرار ہوا۔ مزارات اور مقامات مقدسہ کو انہدام سے تحفظ کے لیے علمی دلائل کے ساتھ، کون سے علمی دلائل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اے علی میں تم کو بھیج رہا ہوں، جاؤ لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت آج بھی اور قیامت کی صبح تک موحدین اور سنت کے ماننے والوں کے لیے یہ نبی کا پیغام ان کی پیشانیوں کا جھومر ہے کہ نبی نے فرمایا اے علی جاؤ، جہاں کہیں کوئی بت نظر آئے اسے توڑ دو، اور جہاں کہیں کوئی قبر اونچی نظر آئے اسے برابر کر دو۔ تو یہ کرنے والے تو حضرت علی تھے، سلف کے نقش قدم پر تو ہم چل رہے ہیں، اور مزار پرستی اور قبر پرستی کے نقش قدم پر یہ چل کے علماء حق دیوبند بن رہے ہیں۔ ان کی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، یہ بریلویوں سے خامخواہ الجھتے ہیں، اور جب بریلوی انہیں چماٹ دکھاتے ہیں نا، انہیں آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ دم دبا کے گھس جاتے ہیں۔ نہیں اب کوئی وہابی پکڑ کے لاؤ، اب کوئی وہابی پکڑ کے لاؤ، وہی فیصلہ کرے گا اور وہی جو ہے ہماری طرف سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ یہ بیچارے یہ نہیں ٹکتے ہیں، ان کی تاریخ رہی ہے، اور بریلویت کے سامنے یہ تو چوہے بن جاتے ہیں، اور بریلویت ان کو خوب رگڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور لکھ رہے ہیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صدر محترم دارالعلوم دیوبند نے مملکت حجاز کے حکمرانوں کو علمی چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ علمی چیلنج کیا۔ ان کا علم دیکھو کتنا بڑا تھا، علمی چیلنج کیا یہاں کے مملکت حجاز۔ اس جیسے چوہوں کو وہ کیا سمجھیں بھائی؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہاں علماء اور مشائخ موجود ہیں، تمہارے جیسے لوگوں کو کیا سمجھیں؟ لیکن تم بہرحال ملمہ سازی کر کے منافقت
کر رہے ہو مملکت کے اندر آج بھی موجود ہو، اور اگر غیرت ہے تو لوٹ جاؤ ہندوستان کو اور لکھو، اور یہاں اگر غیرت ہے تو یہاں بھی چیلنج کے ساتھ یہ باتیں بیان کرو جو تم اردو میں یہ شر ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر پھیلا رہے ہو، اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور انہیں متنفر کر رہے ہو اس مملکت، اس بلد توحید سے، اس ملک توحید سے جہاں کتاب و سنت کا غلغلہ ہے۔ صرف جرم یہ ہے کہ یہ کسی مذہب اور خاص مسلک کے اندھے ماننے والے نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اس لیے تم انہیں لعن و طعن کر رہے ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ شبیر احمد عثمانی نے علمی چیلنج کیا اور عالم اسلام کو اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ علامہ عثمانی نے مملکت حجاز اور وہابی تحریک کے پرجوش علمبرداروں کو شرعی دلائل کی روشنی میں رد معقول فرمایا اور مزارات شکن عمل کو رکوا دیا۔ آؤ تم سے میں چیلنج کرتا ہوں، مزار توڑنے کے اوپر تم کیا مملکت حجاز کے، ہم تو یہاں کے پڑھے ادنا سے طالب علم ہیں، یہاں کی یونیورسٹی سے نکلے ہوئے، تمہارے بڑے بڑے جگادری آؤ، ہم تم سے چیلنج کرتے ہیں مدار توڑنے، مدار شکن کے اوپر تم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تم کیا پدی کے شور میں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، اسلام کیا ہے، چلے ہو تم یہاں چیلنج کرنے کے لیے۔ کہہ رہے ہیں چیلنج کیا اور اس شکن کو رکوا دیا، یہ رکوا دیا۔ آپ بھی گئے مدینہ جنت البقیع کو، آپ نے دیکھا ہوگا بقیع گرکت میں رکوانے کا کوئی اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر ان کے مولویوں کے اندر اتنی طاقت تھی تو کوئی نہ کوئی گنبد تو باقی رہنا چاہیے، رکوا دیا، روک دیا گیا۔ کہاں روک دیا گیا؟ دیکھا ہے آپ نے بقیع گرکت گئے ہو جنت البقیع، دیکھا کوئی گنبد، کوئی اینٹ وہاں ہے، گنبد کوئی پکی قبر ہے؟ بتاؤ حاجیو، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جاتے زیارت کرنے، دیکھا آپ نے؟ پھر رکوایا کہاں سے؟ تو یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کہتے ہیں نا یہ گپ ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے خوب گپ اڑا رہے ہیں یہ۔ کہتے ہیں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، اسی سلسلے میں علماء دیوبند کا ایک وفد بھی سعودیہ روانہ کیا گیا، اور ظاہر ہے آئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، آئے ہوں گے، مرغے توڑے ہوں گے، کھا پی کر کے چلے گئے ہوں گے۔ کیوں؟ علم تو ہے ہی نہیں ہے، ہاں چار پائے بھرو کتابیں چند والا مسئلہ ہے، موٹی موٹی یہ علم گلم کتابیں لکھ کر کے، یہ کیا علم؟ یہ علم ہے ان کا۔ کہتے ہیں کہ جلیل القدر علماء دیوبند شریک رہے ہیں اور علماء حق کے دلائل برابر اور نتیجہ خیز ثابت ہو کر وہ عمل شدت سے موقوف ہو گیا۔ کون سا شدت سے موقوف ہو گیا؟ کہاں رک گیا بھائی وہ عمل؟ حضرت علامہ عثمانی مسلکن اور وطنن دیوبندی اور ترجمان دیوبند تھے، مسلکن بھی دیوبندی تھے، وطنن بھی دیوبندی کی تھے۔ بہرحال لکھ رہے ہیں کہ ان روشن حقائق اور واقعاتی تجزیے کے ساتھ ہر صاحب ایمان تجزیہ اور غور و فکر کر سکتا ہے کہ علماء دیوبند وہابی ہیں یا وہابیوں سے ٹکرانے والے ہیں۔ اوہو، ابو الحسن ندوی صاحب آگے ٹکراتے ہیں، یہاں ٹکرائیں ذرا، تم آ کے ٹکراؤ مفسر قرآن حضرت یا پورا دیوبند کا پورا جمعراتی شبراتی چلے آؤ، سب ٹکراؤ، دیکھتے ہیں تم ان سے کیا ٹکراؤ گے، ہم سے ٹکراؤ، پھر دیکھو تمہارا نتیجہ کیا ہوتا ہے، تم ان سے کیا ٹکراتے ہو۔ اور جماعت حقہ اور متبع سنت جماعت حقہ اور جماعت دیوبند ہیں، جو گنبدوں کو گرانے کی بات نہ کرے، جو گنبدوں کو آباد رکھنے کی بات کرے، وہ لوگ متبع سنت ہو سکتے ہیں؟ نبی کی تو سنت یہ ہے کہ اونچی قبروں کو گرا دو، اور دیوبند کی سنت یہ ہے، یہ سنت دیوبند تو ہو سکتی ہے، یہ سنت محمد نہیں ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بہرحال میرے عزیز، یہ کتاب، اس کے چند نمونے مفسر قرآن، اور بات بڑی لمبی ہو گئی وہابیت کے موضوع پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ لمبی بات نہ کروں تو زیادہ مناسب ہے، 11 بج رہے ہیں، اس لیے بقیہ باتیں یہ جو ہمارے پاس تذکرۃ الرشید ہے جس میں زنا کا ایک مسئلہ ہے، میں بیان کر دوں تاکہ بات ختم کر دوں، نہیں تاکہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے نا، نہیں تو کوئی دیوبندی یا کوئی تبلیغی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے تو بار بار زنا زنا کہ اللہ زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ، دیوبندی یہ لکھتے ہیں، اس نے تو حوالہ ہی نہیں دیا۔ سن لو، حوالہ دیتا ہوں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، ہاں آؤ میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو حضرت، یہ ہے تذکرۃ الرشید، ہے نا، یہ ہے تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ 200، جلد نمبر 2 اور صفحہ 242، جلد نمبر 2 صفحہ 242، اور میں اپنی بات یہیں ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر آگے بات کروں۔ 242
242 یہ دیکھیں. ایک بار کہتے ہیں یہ دیکھیں صفحہ 242 ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. اور یہ ضامن علی جلال آبادی کون تھے معلوم ہے؟ حضرت لکھتے ہیں کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے. توحید کے اندر کیا رہتے تھے؟ غرق رہتے تھے. من تو شدم تو من شدی, من تن شدم تو جان شدی, طاقت نہ گویا دیگرے من دیگرم تو دیگری. تو جان ہو جا میں تیرا جسم ہو جاؤں, میں تجھ میں مل جاؤں تو مجھ میں مل جا, تاکہ کوئی دوسرا یہ نہ کہے کہ تو کون ہے میں کون ہوں, یا تو دوسرا ہے میں دوسرا. کہتے ہیں کہ یہی جو توحید میں غرق رہتے تھے, حضرت بار ارشاد فرمایا کہ حضرت ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید اور بیعت کرنے والے تو اللہ اکبر رضی اللہ عنہم و رضوان عنہ تھے, مقدس صحابہ کی جماعت تھی. اور ان کی مریدیاں کون تھیں؟ اب آپ سوچیں رنڈیاں کس سے مرید ہو سکتی ابھی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے کسی آدمی سے مرید ہوں گی اور کس سے ہوں گی؟ سیدھی سی بات ہے, یہ توحید میں غرق رہنے والوں کی کہانی ہے. ڈپارٹمنٹ وہی ہوگا, ورنہ رنڈیاں اور نیک لوگوں سے مرید ہونے کا اور پھر وہ رنڈی بازی کریں, پھر اس مریدی کا فائدہ. لیکن نہیں, با برحمن رام رام, با مسلمان اللہ اللہ. حضرت آئے ہیں تو ان کے ساتھ, اور اپنا جو پیشہ ہے وہ تو پیشہ ہے بھائی. اور میں آپ کو بتاؤں, بات تو بڑی کڑوی ہے لیکن حق ہے, حق ہے. ان کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے, ان کا مذہب ہے دیوبندی حنفیوں کا, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو اجرت دے کر کے اس سے زنا کر لے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے, بلکہ وہی پیسہ اس کا مہر ہو جائے. پھر یہ ساری رنڈیاں تو پوری ہو گئی جناب علی, ہے نا؟ دلی اور بامبے اور کماٹی پورا اور پورا وہی ہے, پورا ہے کہ نہیں؟ ساری ان کے لیے جواز. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب حنفی ہی ہوں گی, سب اہل سنت والجماعت حنفی ہیں یہ. ہاں, کیونکہ 11ویں بھی یہ منامیں, شب برات کے حلوے یہ مناتی ہیں, سب کچھ یہی کرتی ہیں. تو اس طرح سے تو سب وہی ہیں, انہی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیں. تو رنڈیاں ہیں یہ. ایک بار یہ سہارنپور میں, اور یہ رنڈیاں کہاں تھی معلوم ہے؟ سہارنپور دیوبند میں. بھائی دیوبندی رنڈی دیوی تو رنڈی دیوبندی رنڈیاں ہیں یہ بڑی مقدس گروہ کی ہیں یہ, وہ بڑی متبرک لوگ ہیں یہ. ہاں, ایک بار یہ حضرت سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے تھے. اب آپ بتائیں رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرنے کی چیز ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ کون جاتا ہے؟ رنڈیوں کے مکان پہ ٹھہرتا کون ہے؟ اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن نہیں, ہم آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ ہی حضرت کی تحریر پر عرض دیکھیں کہ رنڈیوں کے گھر پہ پیر صاحب جا کر کے وہاں بیٹھتے ہیں. مصطفیٰ بھائی بڑے غور سے سنیں آپ, ماشاءاللہ سنیں. یہ حضرت دیوبند ہیں, یہ سہارنپور دیوبند کی رنڈیاں ہیں, یہ بڑے مقدس جماعت کی رنڈیاں ہیں بھائی, جماعت حقہ اپنے آپ کو کہنے والے لوگ ہیں یہ. اچھا جناب علی, سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں. میاں کس کو یہ ساری میاں تھی, میاں صاحب ہی کی تھی, ہے نا؟ یہ سب کے میاں صاحب تھے, ساری رنڈیوں کے یہ کون تھے؟ میاں تھے. میاں تھے, میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. معاف کرنا, یہ واللہ کہے تو ہم لگاتے ضرور ہیں, لیکن جس نے یہ بات لکھی ہے نا, یہ بڑا ہی معتقد ہے, عاشق الہی میرٹھی نور اللہ مرقدہ لکھا ہوا ہے اس پہ. اور یہ چھپی ہوئی کتاب ہے, مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یو پی. مال بھی وہیں کا ہے, بات بھی وہیں کی ہے, اور وہ دوسرے مال بھی وہیں کے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ گفتگو وہیں کی چل رہی ہے. انہی کی محفل سنوارتا ہوں, انہی کی محفل سنوارتا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی,
اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ہاں، انہی کے مطلب کی ہے یہ باتیں بھائی، یہ ہمارے مطلب کی تو نہیں ہے۔ نہ ہمارے نبی کی سنت یہ رہی، اور نہ ہی ہمارے نبی نے رنڈیوں سے بیعت کی، نہ ہمارے نبی نے رنڈیوں کے ہاں استغفر اللہ قیام کیا۔ یہ انہی کے پیر و مرشد سجادہ نشین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ، انہی کے باپ دادا، انہی کے ہیں سب جو سارا